اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سبق نمبر 21 پڑھ رہے تھے جو وقف کے بارے میں تھا۔ وقف کے جو متعلق چیزیں تھیں کچھ ہم نے سیکھ لی تھی۔ آج ہم نون قطنی اور علامات وقف جو ہے ان کے بارے میں سیکھیں گے۔ نون قطنی تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گرا دیں گے، یعنی کہ ملاتے ہوئے تو حمزہ کو گرا دیں گے۔ وصل کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ جب ہم ملا کے پڑھیں گے جو حمزہ وصلی ہوگا اس کو گرا دیں گے، یعنی اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اور تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے اس کو نون قطنی کہتے ہیں، اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ جب یہ سبق پڑھیں گے تو مزید آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آگے ہے علامات وقف۔ اب وقف کی جو علامات ہیں ان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ گول دائرے کا نشان آپ قرآن پاک میں دیکھتے ہیں جب پڑھتے ہیں، جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں صادقین، آگے گول دائرے کا نشان ہے، تو یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی یہ علامت ہوگی۔ یہاں ٹھہرنا چاہیے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہاں پر آیت مکمل ہوگی اور وقف بھی ہو رہا ہے، یہاں پر ہم ٹھہر سکتے ہیں۔ اور میم، جب یہ گول سا دائرے کے اوپر میم چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے، طا لکھا ہوتا ہے، جیم لکھا ہوتا ہے، یہ جو علامتیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس گول دائرے کے اوپر اکثر لکھی ہوئی ہوتی ہے، یا یہ آیات کے میں آپ کو دکھا کے سمجھاتا ہوں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیم لکھا ہوا ہے، یہ لام لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھو آیت کے درمیان میں بھی جیم لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح کی قرآن پاک میں مختلف علامتیں آپ آیات کے درمیان بھی دیکھیں گے۔ اور میم یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ جب یہ میم آیت کے درمیان میں لکھا ہوا آ جائے یا اس گول دائرے کے اوپر میم لکھا ہوا آ جائے تو ان دونوں صورتوں میں وقف لازم ہوتا ہے، وہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ آگے ہے طا، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ جیم، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، دونوں صورتیں کر سکتے ہیں، یعنی آگے پڑھ بھی سکتے ہیں ٹھہر بھی سکتے ہیں۔ اور ذا، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ یہ صاد، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ لام، اگر آیت کے اوپر لام لکھا ہوا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، آیت کے علاوہ لام لکھا ہوا ہو تو نہ ٹھہریں۔ اعادہ، وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ آپ آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے، آیت کے درمیان میں وقف کر دیا، جس کلمے پر وقف کیا اس سے پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔